अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, मैंने एक कौम का आपके सामने नोहा पढ़ना है। क्यों? इस वक्त इमरान खान साहब से बदतरीन सलूक किया जा रहा है, और सलूक भी कोई गैर नहीं कर रहे, अपने कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के हक में आवाज उठाने वालों को रियासत पूरी ताकत से कुचल देगी। क्या रियासत इसीलिए होती है कि अपने बेटे को कुचल दे? क्या सियासी जमातें इसीलिए होती हैं कि अपनी गुलामी के लिए कानून साजी में सूरत दिखाएं, तेजी दिखाएं? क्या यही कौम का मुकद्दर होता है? क्या मामला है जनाब? मामला इस वक्त यह है कि आज 13 अक्टूबर 2024 इतवार का दिन है, और इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात किए हुए 10 दिन से जायद गुजर गए हैं। आखिरी मरतबा इमरान खान को 3 अक्टूबर को देखा गया। उसके बाद मालूम नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया है, या किस हाल में, या इसकी किस हद तक तजलील की जा रही है। और पूरे के पूरे रियासती वसाइल इमरान खान की आवाज को दबाने में लगे हुए हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस की तैयारियां, वफूद आना शुरू हो गए हैं, कल से इसका बाकायदा आगाज हो रहा है। और वो कहते हैं खबरदार किसी ने इमरान खान की आवाज उठाई तो उसको पूरी रियासती वसाइल से कुचल दे, वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। और कौन कौन है इसमें? पेश पेश कौन है इसमें? तमाम सियासी जमातें, तमाम इस्टेब्लिशमेंट है, तमाम की तमाम अदलिया है। पूरी कौम इस वक्त हिजान की कैफियत में मुब्तला है। ऐसे लगता है जैसे सच डूब रहा हो और झूठ गालिब आ रहा हो, जैसे झूठ का गलबा होने जा रहा हो। ये क्या मामलात है? इमरान खान साहब से एक ही मुतालबा किया, तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास, उसके बाद सियासी कमेटी का इजलास, उसके बाद जो एपेक्स कमेटी का इजलास था, सिर्फ एक ही मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात करा दी जाए, उसकी बहन की मुलाकात कर दो, यानी गैर सियासी मुलाकात होगी, कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी। उसके डॉक्टर से मुलाकात करा दी जाए। डॉक्टर आकर कोई सियासी बयान नहीं देगा, उनकी सेहत के बारे में बताएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान वो आके कोई सियासी बात नहीं, वो कहेंगे कि मैं देख के आया हूं। इससे पहले भी जब भी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान गए, जो ओरिजिनल सूरत हाल थी वो बताई। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उनके जो डॉक्टर थे वो आकर बताते थे जी मरने वाले हैं, उनके तो प्लेटलेट्स गिर गए, उनके साथ तो ये हो गया। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान जब भी उनसे मिलने के लिए गए और वापस आए तो उन्होंने कहा जी वो ठीक है, वो सेहतमंद है, वो मेरा मरीज है, मैं उसे 20 सालों से मैं देख रहा हूं, उसमें कोई गैर मामूली मुझे तब्दीली नजर नहीं है, वो तनोमंद है। हाँ, उसमें कुछ फला छोटी सी मसाइल हैं, लेकिन उसके लिए हमने टेस्ट भेजे हैं। मतलब ऐसे दयानतदार शख्स हैं। लेकिन यहां डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी इमरान खान की मुलाकात नहीं कराई जा रही। दूसरी तरफ शोर डाला जा रहा है। मतलब वजीर दिफा कहता है, वो कहता है जनाब के इमरान खान के लिए एहतजाज की कॉल, 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल देना ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। कहां से सालमियत पर हमला हो गया? क्या दुनिया भर में एहतजाज नहीं होते? हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब इजलास हो रहे होते हैं, नेतन्याहू खिताब कर रहा होता है, पूरी दुनिया के मुसलमान उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। अमरीकी सदर खिताब कर रहा होता है, पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के लोग होते हैं और वो आकर अपना बड़ा डिस्प्ले दिखा रहे होते हैं, अपनी वैन्स चला रहे होते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक मोबाइल मुहिम चला रहे होते हैं, जिसपे लिखा होता है कि हमारे साथ ये ज्यादती, और कोई किसी को नहीं रोकता, कुछ भी नहीं करता। एहतजाज करते हैं। वहां एहतजाज की कदर होती है, कीमत होती है। लेकिन क्या यहां सियासी सिर्फ अमूर के लिए, सिर्फ सियासी मकासद के लिए एक शख्स की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई? मतलब वो जिस पर मुकदमात थे और हर रोज की बुनियाद पर चलाए जा रहे थे, तोशाखाना केस हो या दीगर केसेस हो, पीटीआई के वकला उनसे कहते कि देखें ये सुबह 9 बजे से 4 बजे तक आप ये मुसलसल समाअत करते हैं और फिर अगले दिन की पेशी दे देते हैं। क्या इस तरह केसेस चलाए जाते हैं? बाकी केसेस में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बाजुकात महीनों, बाजुकात 4-4, 6-6 महीने का पेशियां दे दी जाती हैं। लेकिन यहां क्या क़यामत आ रही है कि आप रोजाना समाअत कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है नहीं, हर सूरत और जल्द समाअत करनी है। लेकिन जब डी चौक पर एहतजाज हुआ और अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अचानक गायब हो गए और एक कैफियत पैदा हो गई कि शायद पीटीआई की लीडरशिप ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद डील कर ली है और इमरान खान को धोखा दिया गया है। यह चीज क्लियर करने के लिए अगले दिन पेशी का इंतजार था और फिर दोबारा पेशी नहीं हो सकी, दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी। कहा गया कि पूरे अडयाला जेल की सिक्योरिटी को खतरा है
اور پوری کی پوری جیل کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ حیرت ہے کہ ایک ڈاکٹر کے جانے سے وہاں جیل کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا وہاں سرکاری ملازم روزانہ نہیں جاتے؟ کیا وہاں روزانہ کھانے پینے کا میٹیریل نہیں پرووائڈ کیا جاتا؟ سیکیورٹی افیشل روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں، پھر ڈیوٹی پر کیا نہیں آتے؟ یہ کون سا سیکیورٹی جناب ٹریپ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ ٹوٹلی بدنیتی ہے۔ اور اس کے لیے سہارا کیا لیا جا رہا ہے؟ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، کہ جناب ایس سی او کا چونکہ اجلاس، وزیر دفاع آ کر جسے بے شرمی سے، بڑی ڈٹھائی سے وہ کہتے ہیں عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ جو تھا وہ تو جھوٹا تھا، ہم اصل سچے ایبسلیوٹلی ناٹ سے جناب ان کی راستہ روکیں گے۔ اور سب کو پتا ہے یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، یہ کسی کی آواز بول رہا ہے، ورنہ خواجہ آصف میں کہاں جرأت کے بات کر سکے؟ پیچھے سے کوئی جناب اس کو ایک کا ہے، پیچھے سے سپورٹ ہے، اس وجہ سے بات کر رہا ہے، اور پھر بات یہی ختم ہو جاتی۔ ایم کیو ایم والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ دشمنی ہے، ملک دشمنی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے مصطفیٰ کمال صاحب آ جاتے ہیں، بڑا کمال کے، یعنی انہوں نے پاک سرزمین پارٹی بنائی، اس وقت امید تھی کہ شاید یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں، پتہ چلا وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بدترین جناب اس کی حمایت میں موجود ہیں۔ اور پھر ایمل ولی خان، اندازہ کریں، جو بطل حریت کہلاتے تھے، اے این پی، جس کا ایک پورا کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے، جس کی ایک جناب قربانیاں ہیں جنہوں نے دی ہوئی ہیں، اس کا بیٹا سرحد سے خیبر پختونخوا کی بجائے وہ بلوچستان سے جا کر سینیٹر منتخب ہوتا ہے، اور اب وہ کہتا ہے نہیں جی عمران خان کی کال غلط ہے، عمران خان کے احتجاج کی کال غلط ہے۔ کاش ایک لفظ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ عمران خان کی جو بہنوں کو گرفتار کیا گیا وہ غلط ہے، وہ جو ریمانڈ دیے گئے غلط ہے، ان کو 2 خواتین صرف ایک سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی نہیں ہو رہی، اس کے لیے بھی 5 یا 5 سے زائد لوگوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، وہ ریڈ زون میں بھی موجود نہیں ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ریمانڈ پر ریمانڈ دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو جیل، اسلام آباد کسی جیل میں نہیں بھیجا جاتا، لاہور کی کسی جیل میں بھی نہیں بھیجا، جہلم کی جیل میں بھیجا جاتا ہے، وہ جہلم میں موجود ہیں۔ مطلب اس قسم کی، لیکن اس پر ایمل ولی نہیں بولتے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بے قصور جناب وہ جیل میں بند، اس پر کوئی نہیں بولتا۔ بدترین ٹارچر کیا گیا پی ٹی آئی کے کار، کوئی ایک سے 8 سی پارٹی نہیں بولی، بلکہ جو ٹی وی چینل سے ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو سیاسی کارکن نہ کہیں، بلوائی کہیں، کہ بلوا کرنا چاہتے ہیں، ان کو دہشت گرد کہیں۔ یہ صورتحال، مطلب سیاسی پارٹیاں اس وقت اپنی سیاست کے لیے پوری جمہوریت کو ختم کرنا چاہتی ہیں، پوری کی پوری ریاستی آزادی کو داؤ پر لگا رہی ہیں، اور کس کے؟ ایس سی او کے نام پر، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی آڑ میں کیا جا رہا۔ اور صرف یہی نہیں کیا جا رہا، بلکہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ یہ در حقیقت پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر غلام بنانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس میں بالکل ہر ایک کا ایک ہے۔ سیاسی جماعتیں، یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ سے آپ کیا توقع رکھیں؟ وہ تو ایکسپوز ہو گئیں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی ایکسپوز، یعنی لیاقت بلوچ صاحب، جماعت اسلامی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی احتجاج، لیکن ایک حق میں تو ان کی ملاقات ہی کرا دو۔ ڈاکٹر کی ملاقات سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ نہیں، ایک لفظ بولیں گے کہ نہیں احتجاج نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے متبادل میں ایک ملاقات کی بات نہیں کی جا رہی۔ یہ قوم کے بیٹے کے ساتھ بڑا بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، ایسا سلوک کہ شاید دنیا میں کسی کے ساتھ نہ کیا گیا، اور اس میں صرف غیر نہیں ہے، دوسرے نہیں ہیں، اپنے شامل ہیں۔ میں بہت ہی دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ بھی کمپرومائز ہو چکی ہے۔ گنڈا پور جو مزے لے رہا ہے جناب وہاں وزارت اعلیٰ کے، وہ بھی کمپرومائز ہو چکا ہے، ڈر رہا ہے، خوف ہے، اور مجھے قوم کی صورتحال کا علم نہیں۔ اور اس وقت طاقت کے ڈراوے دیے جا رہے ہیں، اس وقت وحشت و بربریت کے ڈراوے دیے جا رہے ہیں کہ خبردار کوئی اگر نکلا۔ یہ صورتحال میرے خیال میں قوم نے عمران خان کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے۔ اور عمران خان نشانہ نہیں ہے، پھر میں کہتا ہوں اس میں عمران خان نشانہ نہیں ہے، نشانہ خود قوم ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ قوم کبھی بھی آزادی کے لیے کم از کم آئندہ 50 سال تک کے لیے کھڑی نہ ہو سکے۔ اور ایک بات اور، 15 جناب اکتوبر کا، پرسوں کا احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ میرا خیال میں اگر قوم بھی نہیں نکلتی تو بہت بڑا دغا کرے گی، بہت بڑا دغا کرے گی، ظلم کرے گی اپنے ساتھ، اپنے سیاسی مستقبل کے ساتھ۔ سیاسی جماعتیں تو اپنے ساتھ کر رہی ہیں،
پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان بے قصور ہے، عمران خان کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی۔ قوم کا ہیرو جسے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے تھا، اس وقت بدترین کال کوٹڑی میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس پر کیا بربریت کی گئی ہے، اس کو سامنے نہیں لایا گیا۔ کوئی دنیا کا ایسا ملزم بتا دے کہ جس کو 15 مہینے تک اس کو قوم کے سامنے نہ لایا، 16-18 مہینے تک قوم کے سامنے نہ لایا جائے، اس کی ایک تصویر، ایک پیشی نہ ہو، عدالت پیش نہ کیا جائے۔ اتنا بڑا ظلم، اور وہ بھی اس جدید دور میں، یہ ظلم ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے ایک موہوم سی امید ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ عمران خان سچا ہے، لہذا سچ کبھی ہمیشہ فتح یاب ہو، شاید سچ کبھی شکست کھا نہیں سکتا، اگر شکست ہوتی بھی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے۔ ان جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ یہ ہمیشہ سچ نے غالب آنا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے اس نے مغلوب ہونا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا، بہت جلد نکالے گا۔ میرا خیال اسی قوم میں سے لوگ نکلیں گے۔ ایک بات تو مجھے طے ہو گئی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ زیادہ آگے نہ چل سکے، یا زیادہ آگے سروائیو بھی نہ کر سکے، لیکن کچھ اور نکلیں گے لوگ، قیادت آئے گی، عمران خان کی آواز پھیلے گی۔ اس کو اڈیالہ جیل کی کال کوٹڑی میں اس کی آواز کو دبا دیا گیا، لیکن قوم پوری یک آواز ہو کر اس کے حق میں آواز بلند کرے گی۔ اور یہ جو ظلم ہے، یہ جناب ظلم کی جو لاٹھی دراز ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اس وقت صرف ایک ہی ظلم ہے نا، اور کیا ہے؟ یعنی اس سے بڑا ٹارچر کیا ہوگا کہ آپ اس کی صحت و سلامتی کے حوالے سے قوم کو اعتماد میں نہ لیں۔ بے شک آپ نے ٹارچر نہیں کیا ہوگا، عمران خان بے شک ٹھیک ہوگا، لیکن اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ آپ اس کی حقیقت قوم کو نہیں بتا رہے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم ہمیشہ نہیں چلنا۔ انشاءاللہ جلد نئی راستے نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے وہ راستہ کہاں سے نکلے گا، انہی ایڑیوں سے، یہاں سے پانی نکلے گا، چشمہ کہاں سے، لیکن یہ سچ کا چشمہ ضرور ابلے گا، اور یہ جھوٹوں کو شکست ہوگی۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔